السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ باخبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: عقل مند، دانا، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے اچھے اعمال کرتا رہے. عاجز، مفلس، کنگال وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھتا رہے. اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اپنے بعض ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اپنی ذات کے اندر انجمن ہیں. انہی بندوں میں ایک بندے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رب العالمین نے ان کو وہ معرفت عطا کی تھی کہ اس معرفت اور اللہ کی محبت میں وہ اتنے فنا ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زبان مبارک سے 28,500 اشعار معرفت، ہدایت اور رہنمائی کے صادر فرمائے. مولانا کا طریقہ کار یہ تھا کہ مولانا حکایات کے ذریعے سے، تمثیلات کے ذریعے سے بڑی بڑی بات کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتے تھے. پھر ان حکایات میں یہ ضروری نہیں تھا کہ واقعے کے اندر وہ واقعہ ہوا ہو یا صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ تمثیل بیان کی ہو. انہی واقعات میں ایک واقعہ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر یوں سمجھ لیجئے رمضان مبارک کا پورا ایک پیغام آ جاتا ہے. اور رمضان مبارک میں جو ہماری تربیت کی گئی اور رمضان مبارک کا جو فلسفہ بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر ہر وقت اللہ کا لحاظ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کے پاس
تمام گواہیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 4 گواہ مقرر کر دیے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گواہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بنا دیا جس زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین پکار اٹھے گی کہ اس نے میری اس دھرتی کے اوپر فلاں گناہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں تمہارے دائیں بائیں ہیں، وہ فرشتے جانتے ہیں تم جو کر رہے ہو۔ تیسرا گواہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا، وہ گھر کا بھیدی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ زبان کو تو بند کر دیا جائے گا لیکن ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے گواہی دیں گے کہ جو کام اس نے کیا ہے وہ گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے یہ کام کیا، پاؤں گواہی دے گا اس کام کے لیے چل کے گیا، اور دیگر اعضاء گواہی دیں گے، آنکھ کان ناک یہ گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کی۔ چوتھا گواہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ صحیفے نام اعمال کے اندر سب کچھ لکھ دیا گیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز شمار کر کے رکھی ہوئی ہے نام اعمال میں۔ جب انسان نام اعمال دیکھے گا تو بڑی حسرت سے کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے یہ کیسا نام اعمال ہے، اس میں تو ذرہ ذرہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ تھا، تم جہاں بھی تھے اللہ تھا۔ اسی بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الاولیاء وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں اپنے رعایا کی نگرانی کرنے کے لیے نکلے کہ رعایا کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسائل تو نہیں ہیں، کوئی واقعہ تو ایسا رونما نہیں ہو رہا جو میری رعایا کو تکلیف پہنچائے یا میری سلطنت کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اندھیرے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لباس تبدیل کر کے، حلیہ تبدیل کر کے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ تاریکی تھی تو وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، تو وہ در حقیقت چور تھے۔ تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہر فرد اپنا ہنر بتلائے تاکہ ہم جو اگلا منصوبہ بنائیں تو اس منصوبے کے اندر اس کے ہنر سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایک چور نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں کتا اگر بھونکتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کتا کہہ کیا رہا ہے۔ تو چور نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ کتوں سے پڑتا رہتا ہے اور ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے خدشے کی رہنمائی کر رہا ہے، کون سے خدشے کی بات بتلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم بڑے کام کے آدمی ہو، ہمارے کام آؤ گے۔ دوسرے چور نے کہا کہ میرے اندر صلاحیت یہ ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار ہو میں اس پہ نقب لگا دیتا ہوں، یعنی اس دیوار کو توڑ دیتا ہوں اور اس دیوار کو توڑ کر اس کے پار جانے کے قابل راستہ بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم بھی بڑے کام کے آدمی ہو۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں کمن ڈالتا ہوں،
جتنی اونچی بھی فصیل ہو میں اس پہ کمن ڈال کر پھندا پھنسا دیتا ہوں اور اس کے اوپر چڑھ کے اس پار چلا جاتا ہوں۔ نے کہا تم بھی بڑے کام کے آدمی ہو، بہت موقع پہ کام آؤ گے۔ چوتھے نے کہا کہ میری صلاحیت یہ ہے کہ میں مٹی کو سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہیرے جواہرات سونا چاندی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا تم تو واقعتاً بڑے کام کے آدمی ہو۔ پانچویں نے کہا کہ میرے اندر صلاحیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب کسی کو دیکھتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں دن کے اندر کہ یہ رات میں یہ آدمی مجھے ملا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ تو اب محمود غزنوی کی باری آئی، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر موت کا سما طاری ہو جاتا ہے، اگر میں نے داڑھی ہلا دی تو اس کو پھانسی سے خلاصی مل جاتی۔ تو سارے جتنے چور تھے وہ اچھل گئے، کہنے گے آپ تو ہمارے گرو ہیں، کیونکہ ہمیں سب کچھ آتا تھا لیکن جو گرفتاری اور پھانسی کا خوف ہے اس سے نجات نہیں تھی، اور آپ کے پاس یہ فن موجود ہے کہ آپ جو ہے داڑھی ہلا دیں تو آپ جو ہے خلاصی عطا کر دیں گے، بس آج کی جو واردات ہوگی اس واردات کے سردار اور گرو آپ ہیں۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، 6 کے 6 نے، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج سلطان کے محل میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، چونکہ سلطان کے محل میں خزانہ زیادہ ہے، ایک دفعہ چوری کر کے سکون سے زندگی گزاریں گے۔ روز روز اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے اچھا یہ ہے کہ ایک دفعہ بہت بڑی مالداری والی چوری کر لیں، اس کے بعد سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اب یہ لوگ چلنا شروع ہوئے، راستے میں کتے نے بھونکا تو لوگوں نے کہا ہاں میاں کہاں ہو جو کتے کی آواز پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا کتا کیا بول رہا ہے؟ کہ کتا بول رہا ہے کہ محمود غزنوی سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ تم پاگل ہو، تمہیں کبھی کتے کی آواز کبھی سمجھی بھی ہے تم نے؟ سلطان کہاں، ہم چور کہاں، سلطان تو اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا، تم چپ ہو جاؤ، فضول باتیں مت کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب پھر ہر ایک نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، نقب لگانے والے نقب لگایا، کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالی، سونے پہچاننے والے نے زمین کی مٹی کو پہچان کر اس نے سونگ کر بتا دیا کہ یہاں پر ہے، اور چور نے چوری کر لی۔ سلطان نے سب لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا اور پھر ان کے ساتھ باہر آیا اور ان لوگوں کو دیکھا کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ سب نے اپنے حصے بانٹے، سلطان کو سلطان کا حصہ دیا، سب نے اپنی اپنی پوٹلی لی اور اپنے اپنے راستوں پہ ہو لیے۔ چونکہ سلطان ان کے ساتھ موجود تھا، راستے معلوم تھے، تو صبح سلطان نے اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو بھیجا اور کہا سب کو گرفتار کر کے لیاؤ۔ اب سارے چور رات بھر کے جاگے ہوئے تھے تو ابھی اٹھے بھی نہیں تھے کہ ان کے اوپر مصیبت آ گئی۔ اب ان چوروں نے گرفتاری تو دے دی، گرفتاری دینے کے بعد جب دربار میں آئے تو ہر ایک کے اوپر ہیبت طاری۔ سلطان نے کہا چونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ تھا، میں خود عینی شاہد ہوں، مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان 5 کو پھانسی دے دو۔ اب جب بادشاہ نے پھانسی کا اعلان کیا تو ہر ایک کا رنگ فق، ہر ایک کا کپ کپی سے برا حال، کہ سلطان نے جلاد کو بلایا، کہا ان کو لے جاؤ تختے پہ لٹکا دو۔ اب وہ آدمی جو چہرہ شناس تھا، اس آدمی پہ کبھی اطمینان کا اثر آتا؟ اعلان کر دو اوپر لوگ جائیں۔ یہ ہال چونکہ ماشاءاللہ بھر چکا ہے تو اب حضرات سے درخواست ہے کہ اوپر کا بالا خانہ کھول دیا گیا ہے، تو اوپر کے ہال میں تشریف لے جائیں تاکہ آپ لوگ سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ وہاں پر تمام پنکھے ونکھے سب چیزیں موجود ہیں۔ تو اب سلطان نے جب یہ اعلان کیا تو وہ آدمی جو چہرہ شناس تھا وہ بڑے اطمینان سے کبھی مطمئن ہو جاتا، کبھی ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا۔ تو کیونکہ اس کو اطمینان یہ ہو رہا تھا کہ یہ تو وہی ہے جو رات میں ہمارے ساتھ تھا،
تو اگر ہم اس سے سفارش کریں گے تو ہو سکتا ہماری جان بخشی ہو جائے۔ خوف اس لیے آ رہا تھا کہ بادشاہ ہے، بادشاہ کسی کی سنے نہ سنے۔ تو جب اس کو لے جائے لگے تو اس نے ہمت کر کے کہا جا پناہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگے کہ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، اب صرف آپ کا فن باقی ہے، اللہ کے واسطے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کر دیں تاکہ جو ہے ہماری جان بخشی ہو جائے۔ تو سلطان نے کہا تم پہلے وعدہ کرو کہ تم جو ہے اب یہ غلطی نہیں کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، پکا وعدہ، اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو سلطان نے جان بخشی کا اعلان کر دیا، وہ لوگ جان بخشی پا کے چلے گئے۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ دنیا رات کی تاریکی ہے، اس دنیا کے اندر تم جو جو فن کا مظاہرہ کرتے ہو ان میں سے کوئی فن کام نہیں دے گا۔ فن وہی کام دے گا جو اللہ کی معرفت کا ہوگا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اللہ کی مان لی، جس نے اللہ کو منا لیا، وہی کامیاب ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع عطا کیا کہ رات کی تاریکی جو 11 مہینے ہمارے اوپر چھائی ہوئی تھی، کہ ہم حالانکہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے جان بھی ہماری خرید لی ہے، مال بھی ہمارا خرید لیا۔ اور جس طرح میں نے رمضان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو در حقیقت پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ پھر بندگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک بندگی وہ ہے جو کہ بالاصالہ بندگی ہے، جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ ساری براہ راست بندگی۔ اور ایک بالواسطہ بندگی ہے، یعنی آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو بھی کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اب تم کھانا کھاؤ گے تو یہ بھی بندگی ہے، تم پانی پیو گے یہ بھی بندگی ہے، تم سو گے تو یہ بھی بندگی ہے، تم بیت الخلا جاؤ گے یہ بھی بندگی ہے، تم گھر سے نکلو گے یہ بھی بندگی ہے، تم کاروبار کرو گے یہ بھی بندگی ہے، لیکن اللہ کے حدود کا خیال کر کے۔ تو اب انسان 11 مہینے چونکہ دنیا کے کاموں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، دنیا کی محبت لے کے آ جاتا ہے، اور عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم سب اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری حالت کیا تھی، اور رمضان مبارک آنے کے بعد اب آخری جمعہ ہے، ہماری حالت کیا ہے۔ تو ہم اپنی حالت کے اندر اپنے آپ کو بہتر پا رہے ہیں، ہمیں نماز میں بھی مزہ آ رہا ہے، ہم 20 رکعت 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، اب ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور اطمینان سے پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں صدقہ کرنے دل چاہ رہا ہے، الحمدللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے دل چاہ رہا ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ کا لحاظ پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہم کو تمام کیفیات حاصل ہوئی ہیں، یہ کیفیات جمعۃ الوداع کے اندر ہم کو بتلا رہی ہیں کہ دیکھو دنیا تاریکی ہے، اور اس تاریکی کے اندر جو اعمال ہیں وہ سارے ظلمت والے، جتنے ہنر ہیں وہ سارے ظلمت والے ہیں۔ اگر کوئی معرفت والا ہنر ہے وہ نماز ہے، اللہ کو پہچاننے والا کوئی عمل ہے وہ روزہ ہے، اللہ کو پہچاننے والا کوئی عمل ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، اللہ کو پہچاننے والا عمل ہے تو وہ ذکر و اذکار ہے، اللہ کو پہچاننے والا عمل ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر
یہ استحزار پیدا ہو گیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ. اور اس کی دلیل یہ کہ پیاس لگ رہی ہے، آپ کو کوئی کہ میاں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا پانی پی لو، آپ کہیں گے نہیں بھائی 1,00,000 روپے مجھے نہیں چاہیے، مجھے روزہ اپنا عزیز. ویسے اگر کوئی آدمی 1,00,000 روپے کا پانی پی لے گا تو اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور 1 روزہ کی قضا کرنی پڑے گی. وہ سزا تو الگ ملے گی، لیکن پھر بھی وہ آدمی ہرگز پانی نہیں پیے گا. کیوں؟ اس کے دماغ میں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بھوک لگ رہی ہے ہم نہیں کھا رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو میرے عزیزو، اب ہم کو اس جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا راستہ ہم نے اختیار کیا رمضان مبارک کے شروع میں، جمعۃ الوداع میں ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اس پریکٹس کو ترقی دیں گے. یعنی اب 5 وقت کی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. سب کہہ دیجئے انشاءاللہ. ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے. ہم جھوٹ کے قریب نہ جانے کی کوشش کریں گے. ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے. ہم صلہ رحمی کریں گے. ہم حسن معاشرت اختیار کریں گے. ہم حسن معاملات اختیار کریں گے. ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے. تو میرا اللہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. تو میرے عزیزو، ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو سب سے پہلے ایک کام تو یہ کرنا جمعۃ الوداع ہے. اب جمعۃ الوداع کے اندر آپ یہ سمجھ لیے یہ زندگی کا وہ جمعہ ہے، اب دوبارہ نہیں آئے گا. دوسرا جمعۃ الوداع تو آئے گا، لیکن یہ والا جمعۃ الوداع گزر گیا. تو اب فرشتے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. خطبہ جب تک شروع نہیں ہوتا اس وقت تک فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں کہ یہ جمعۃ الوداع میں آیا ہے. ہر آنے والے. اب اس جمعے کے اندر ہم جو درخواست کریں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ درخواست جائے گی. اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ تو اگر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بندے آخرت مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے خلاصی مانگ رہے تھے، حشر کے میدان کی تکلیفوں سے حفاظت مانگ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، آج کے دن تم جو مانگو گے وہ قبول کریں گے. تو میرے عزیزوں، میں ایک استغفار ہے اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار. یہ استغفار میں بھی پڑھوں گا، یہ استغفار میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے کہ اللہ کے دربار میں، یعنی آج ہم ایسے یہاں سے روانہ ہو جیسے آج پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنے دل کے اندر سب نیت کر لیں کہ ہم سارے گناہوں، دیکھیے سارے گناہ کو سوچنا مشکل ہے، لیکن یہ تو آسان ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اے اللہ میں نے دن میں کیے ہوں گناہ یا رات میں کیے ہوں، جان بوجھ کے کیے ہوں، بھول چوک کے کیے ہوں، یا اللہ میں نے جو ہے کسی کو تکلیف دی ہو، یا میں نے آپ کو ناراض کیا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہو، وہ تمام گناہ اے اللہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں. یہ تصور کر لیجئے. اور اس کے ساتھ یہ تصور کر لیجئے کہ میں آج کے بعد کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہوگا تو میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں اس سے رابطہ کر لوں گا، اور میں اس سے کہہ دوں گا کہ بھائی ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں پہلی قسط بھیج رہا ہوں، 100 روپے بھیج دیجئے، 500 روپے بھیج دیجئے، پہلی قسط بھیج رہا ہوں اور انشاءاللہ میں تمہارا قرضہ اتار دوں گا، اور اللہ مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. تو اب میں پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر ہم لوگ سنتیں پڑھیں گے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء
بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سارے گناہ معاف کر دیے، اور ہمارا جمعۃ الوداع بامقصد ہو گیا، اور اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے، نئی زندگی شروع کریں گے۔ اللہ سے یقین رکھیے، اللہ سے یقین رکھیے اور اللہ سے امید رکھیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے نا، وہ استغفار پسند ہے۔ وہ الحمدللہ ہم نے کر لیا، اور وہ بھی کیا ہے سید الاستغفار۔ اللہ رب العالمین میرے استغفار کو بھی قبول فرمائے، آپ کے استغفار کو بھی قبول فرمائے۔ دیکھیے، یہ ہم لوگ الحمدللہ یہ ذکر پچھلے سال بھی کیا تھا، اس دفعہ بھی کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درود ہے، وہ درود اگر بھیجتے ہیں تو 1000 دن تک فرشتے اس درود کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وہ درود بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ آپ یقین رکھیے کہ ہم سب کا تذکرہ حضور کے دربار میں ہو گیا ہے۔ ہمارا نام، ہمارے والد کا نام لے کے فرشتوں نے بتا دیا ہے کہ نیوٹن جامع مسجد کے اندر اتنے نمازیوں نے آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کا واپس جواب دیتے ہیں، تو ہم کو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہدیہ دے گا، نبی اپنی شان کے مطابق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔